علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ الحمدللہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی شفیع یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر۔ کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے، آپ کے روبرو ہیں، اور آج کا ہمارا یہ پروگرام صدقہ فطر کے فضائل و مسائل کے حوالے سے ہے۔ عید سعید کی مبارک ساعتیں قریب ہے، ان قریب مزدوروں کو ان کی مزدوری دی جانے والی ہے، اور ایسے عالم میں مالک نصاب اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے صدقہ فطر جو میرے رب کا ایک نظام ہے، وہ غریب اور مستحقین تک، اور جو صدقہ فطر کے مصارف ہیں ان تک مہیا کرتا ہے۔ اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے متعلق مسائل کیا ہے، اس کی ادائیگی کا وقت کون سا ہے، صدقہ فطر کے حقیقت میں مستحقین کون ہیں، ان تمام کے حوالے سے آج ہم پھر ایک بہترین مفتی، دارالافتاء اور دارالقضاء بھروچ کے صدر حضرت علامہ مولانا مفتی صابر نجمی مصباحی صاحب قبلہ، ہم ان سے سوالات کریں گے، اور وہ انشاءاللہ جیسے پچھلے پروگراموں میں انہوں نے ہمیں جوابات دے کر ہمیں تسلی فراہم کی تھی، پھر وہ انشاءاللہ اطمینان بخش جواب دے کر ہم ناظرین اور سامعین کی رہنمائی کریں گے۔ صدقہ فطر یہ میرے رب کا نظام کہ ایک مالدار غریب کو یہ رقم جو مقرر کی گئی ہے وہ ادا کرتا ہے، اور غریب کا کام چلتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر دینا صرف یہ دے دینا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلق بتایا گیا کہ صدقہ فطر اللہ رب العزت نے اس کے حبیب کے ذریعے
اس کے دینے کا حکم تو دیا ہے، لیکن اس کا حقیقت میں فائدہ دینے والے کو کیا ہے؟ تو اس کے متعلق بتایا گیا کہ روزوں میں، دوسری عبادتوں میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی فرض کی ادائیگی میں رہ گئی ہوں تو اللہ رب العزت صدقہ فطر کے ذریعے اس کمی کو پوری فرماتا ہے۔ یہ کس قدر بڑا انعام ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اگر روزوں میں کمی ہو جائے، صدقہ فطر ادا کریں تو رب قدیر اس کمی کو پوری فرماتا ہے۔ اور بھی بہت ساری اس کی فضیلتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ آئیے مختصر فضیلت بھی سنیں گے اور اس کے متعلق ضروری مسائل بھی ہم ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں مخاطب ہوتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی صابر نجمی مصباحی صاحب قبلہ سے، جو الحمدللہ آن لائن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے سوالات کے لیے۔ الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے یہ ساتھی اس طرح کے پروگرامات کا اہتمام کرتے ہیں اور جی عوام الناس تک صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، ایسی رہنمائی فراہم کر کے اپنی اور لوگوں کی آخرت سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب جی العزت آپ کو بھی اجر جزیل عطا فرمائے، آپ کے علم میں ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ پروگرام لوگ دیکھتے ہیں اور پروگرام میں سوالات بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے سوالات آئیں گے وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ قرآن و حدیث اقوال ائمہ کی روشنی میں جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے مفتی صاحب قبلہ بتائیں کہ صدقہ فطر یہ جو نظام قائم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو یہ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس میں دینے والے کا اور لینے والے کا فائدہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کے حوالے سے ابھی آپ ہی نے پہلے وضاحت فرما دی گئے کہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعہ ایک نظام مقرر فرمایا گئے، اور جو مالک نصاب مسلمان گئے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت عطا کیا گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ان مالک نصاب مسلمانوں پر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا۔ اب یہ صدقہ فطر دینے میں فائدہ کیا گئے، صدقہ فطر ادا کرنے میں فائدہ کیا گئے، تو اس کے تعلق سے جو لینے والا ہوتا گئے اس کا کیا فائدہ گئے، اور جو صدقہ فطر ادا کرتا گئے، جو صدقہ فطر کی ادائیگی کرتا گئے اس کا کیا فائدہ گئے۔ تو آئیے ان دونوں کے فائدوں کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعہ جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے ذریعہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ آخر صدقہ فطر دینے والے کو اور صدقہ فطر لینے والے کو کیا فائدہ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک گئے، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث پاک موجود گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدقہ فطر گئے، تو آخر صدقہ فطر کیوں مقرر کیا گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس صدقہ فطر میں جو دینے والا گئے اس کے روزوں میں
لغو اور بیہودہ کلام اگر اس نے کیا گئے، یعنی روزے کے حالت میں اگر اس نے کوئی لغو کام کیا، روزے کے حالت میں اگر کوئی بیہودہ کلام کیا گئے، کوئی بیہودہ بات کی گئے، روزے کے حالت میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد پر روزے کی نورانیت کم ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان صدقہ فطر کی ادائیگی کے ذریعہ وہ جو لغو اور بیہودہ کام کی وجہ سے روزے میں ایک کمی آ گئی تھی، اس کی نورانیت کم ہو گئی تھی، تو صدقہ فطر ادا کرنے والے کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ صدقہ فطر کے ذریعہ اس کے روزوں کی نورانیت مکمل ہو جاتی ہے اور وہ جو کمی تھی وہ کمی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ تو صدقہ فطر ادا کرنے والے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جس کو صدقہ فطر دیا جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بھی بیان فرمایا کہ اس میں صدقہ فطر میں اپنے مسلمان غریب بھائیوں کی خوراک کا انتظام ہو جاتا ہے، یعنی سبحان اللہ، صدقہ فطر جب ادا کرتے ہیں تو جو غریب اور فقیر مسلمان بھائی گئے جن کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں گئے، جن کے پاس کپڑا پہننے اور رہنے کا انتظام نہیں گئے، تو ایسے غریب اور فقیر مسلمان بھائیوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے، اور صدقہ فطر جب ادا کرتے ہیں تو ایسے غریب اور فقیر مسلمان بھائی خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اچھی طریقے سے عید کے دن وہ کھانا کھلاتے ہیں، اور عید کے علاوہ بھی ان کے کھانے پینے کا انتظام اس میں ہو جایا کرتا ہے۔ تو صدقہ فطر ادا کرنے میں دونوں کا فائدہ ہے، جو دینے والا ہے اس کا بھی فائدہ ہے اور جو لینے والا ہے اس کا بھی فائدہ ہے، اور دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ لہذا صدقہ فطر کی اہمیت کو اور اس کی افادیت کو سمجھیں اور اس کے مطابق پھر آپ عمل بھی کریں، تاکہ جو فضیلتیں بیان کی گئی ہے وہ فضیلتیں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے، وہ ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، اور وہ تمام فضیلتیں آپ کو حاصل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے۔ اور مفتی صاحب کی بلا ایک سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر یہ ہر مسلمان مالک نصاب پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب یہاں پر میں ایک تھوڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر تمام مسلمانوں کو نکالنا ہے اور تمام مسلمانوں پر صدقہ فطر واجب ہے۔ چنانچہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو آتا ہے اور رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اپنے گھروں میں شمار کر لیتے ہیں کہ اتنے افراد گئے اور اتنے لوگوں کی طرف سے ہمیں صدقہ فطر نکالنا ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی بہت سارے مسلمان بھائیوں میں پائی جاتی ہے، حالانکہ ہماری شریعت نے جو صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا تو ہر مسلمان پر واجب قرار نہیں دیا، بلکہ جو مسلمان مالک نصاب گئے، یعنی جس کے پاس نصاب کے برابر روپیہ پیسہ موجود گئے، نصاب کے برابر سونا چاندی یا نصاب کے برابر مال تجارت موجود گئے، تو ایسے مسلمان پر صدقہ فطر کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس میں مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اگر مرد کے پاس نصاب کے برابر مال گئے اس پر بھی صدقہ فطر واجب، عورت کے پاس نصاب کے برابر مال گئے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور اس میں زکوٰۃ کا جو حکم ہوتا ہے اس میں اور صدقہ فطر کے حکم میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ نابالغ پر اور جو پاگل ہو مجنون ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوا کرتی ہے، جبکہ صدقہ فطر کا حکم یہ ہے کہ اگر نابالغ کے پاس بھی مال نصاب موجود ہے، اگر مجنون اور پاگل کے قبضے میں اور اس کی ملکیت میں نصاب کے برابر مال موجود ہے
تو ان پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی، ان کے مال میں سے صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہوگی، زکوٰۃ ان پر واجب نہیں ہے۔ تو یہ ایک فرق ہو گیا کہ نابالغ اور مجنون کے پاس بھی اگر نصاب کے برابر مال گئے تو اس کے مال میں سے صدقہ فطر کو ادا کرنا واجب ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں جو ایک باریک سا فرق تھا اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ تو صدقہ فطر سبحان اللہ۔ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے، بلکہ جس مسلمان کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب قبلہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ صدقہ فطر کسے دے سکتے ہیں اور کسے نہیں دے سکتے؟ اس کے تعلق سے، صدقہ فطر کے تعلق سے ایک یہ وضاحت میں کر دوں کہ صدقہ فطر، لائٹ چلی گئی کیا؟ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی بہت ہی جلد مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ دیکھیں صدقہ فطر کے حوالے سے جو ضروری مسائل ہیں اس کا سننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ایک شرعی امور کی طرف ہماری رہنمائی ہو اور ہمارا فطرہ اچھی طرح ادا ہو سکے، کیونکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف سے تو میں صدقہ فطر دے سکتا ہوں، اپنے گھر والوں کی طرف سے نہیں، یا پھر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ پر واجب نہیں ہے بچوں کا دینا وغیرہ۔ تو یہ جو کوتاہیاں ہیں، یہ جو کمیاں ہیں علم کے حوالے سے، اس کا دور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ IWM اور علم دین، یہ جو دونوں جس کے ذریعے یہ پروگرام آپ کی طرف نشر ہو رہا ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ عوام لاک ڈاؤن کے ایسے ماحول میں بھی علم سے کوڑی نہ رہے، علم دین سے وہ مالا مال ہوں، کیونکہ علم دین حاصل کرنا، ضروریات علم دین حاصل کرنا اور عورت پر فرض ہے۔ یہ لیجیے مفتی صاحب قبلہ پھر تشریف۔ جی مفتی صاحب قبلہ، فطرہ کسے دے سکتے ہیں اور کسے نہیں دے سکتے؟ تو صدقہ فطر کے تعلق سے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ آسانی کے ساتھ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسے صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اسے صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اسی شخص کو دے سکتے ہیں جو شریعت کے اعتبار سے فقیر ہو، شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ لینے کا حقدار ہو۔ تو یہ فقیر اور ضرورت مند ہی کے لیے زکوٰۃ صدقہ فطر لینے کی اجازت ہے، اسی کو آپ دے سکتے ہیں۔ اگر فقیر کو آپ صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ کیا کسی سید کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ لائٹ آ چکی ہے میں اندر اب۔ جی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو اب ہم مفتی صاحب سے کرنے جا رہے ہیں، جیسے اگر بیٹا یا اولاد یہ ہندوستان میں ہو، باپ اگر انگلینڈ ہو، UK میں ہو، تو اس کا فطرہ کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، یہ بھی ہے۔ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ وہ مفتی صاحب سے ہم کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ضرور اس سے ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ابھی کسی کام میں آپ مصروف ہیں تو اس کے بعد بھی چونکہ آپ کو YouTube پر یہ ملے گا
آپ سے گزارش ہے آپ اس میں ضرور دیکھیں اور آپ اس سے جی علم دین حاصل کریں. جی کیا کسی سید کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، پہلے میں نے عرض کر دیا کہ زکوٰۃ کا جو حکم گے وہیں صدقہ فطر کا بھی حکم گے، لہذا زکوٰۃ فقیر سید فقیر کو نہیں دے سکتے تو صدقہ فطر بھی سید فقیر کو نہیں دے سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب قبلہ ایک سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی، تو صدقہ فطر کے تعلق سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس چیز کے ذریعہ صدقہ فطر کی ادائیگی ہو سکتی ہے. جی تو عام طور پر تو ہمارے یہاں جو صدقہ فطر کی ادائیگی کے تعلق سے ایک مسلمان بھائیوں کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر یہ گیہوں کے ذریعہ ادا کیے جاتے ہیں اور گیہوں ہی کے ذریعہ صدقہ فطر کی ادائیگی ہو سکتی ہے، اور اس میں جو نصاب مقرر ہوتا ہے کہ 2 کلو 47 گرام گیہوں، کہ آج کا جو انگریزی وزن ہے اس کے اعتبار سے یہ نصاب ہے. تو اس کے تعلق سے بہت سارے مسلمان بھائی یہی سمجھتے ہیں کہ بس گیہوں ہی سے صدقہ فطر کی ادائیگی ہوتی ہے، حالانکہ صدقہ فطر کی کا جو نصاب بیان کیا گیا ہے اس میں صرف گیہوں نہیں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ اگر آپ کھجور کے ذریعہ یا کشمش کے ذریعہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں 4 کلو 94 گرام، یہ انگریزی وزن کے 4 کلو 94 گرام کے اعتبار سے آپ کو کھجور یا کشمش ادا کرنا ہے، یا پھر آپ ان کی قیمت دینا چاہتے ہیں تب بھی دے سکتے ہیں. تو دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں، صرف گیہوں نہیں گئے. آپ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو چونکہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فقیر اور غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کو اور زیادہ سے زیادہ ان کی ضرورتیں آپ پوری کریں. تو اگر آپ کو استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو آپ کھجور اور کشمش، یہ جو 4 کلو 94 گرام اس کا جو نصاب بیان کیا گیا ہے، آپ اسی کی قیمت ادا کریں تاکہ زیادہ صدقہ فطر آپ کی طرف سے فقیر اور غریب کو پہنچے گا تو اس کی ضرورتیں زیادہ پوری ہوگی. ہاں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت نہیں دی ہے اور زیادہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور مال کی فراوانی نہیں ہے تو آپ گیہوں کے ذریعہ بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کی جیسی کیپیسٹی کے، آپ کے جیسی استطاعت کے آپ کے اندر، اسی کے مطابق آپ صدقہ فطر ادا کریں. اچھا اگر کوئی شخص یہ جیسے آپ نے بتایا کہ گیہوں کے علاوہ کھجور ہے، پھر منقع ہے، جو ہے، تو گیہوں کو چھوڑ کر باقی جو چیزیں آپ نے بتائی اس کے متعلق مقدار کیا ہے، نصاب کیا ہے؟ 4 کلو 94 گرام کھجور کشمش، یہ 4 کلو 94 گرام اس کا نصاب ہے. یہ خود کھجور اور کشمش بھی آپ دے سکتے ہیں، اور اگر اس کے بدلے میں آپ قیمت دینا چاہیں، اس کی جو قیمت ہے، اس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ مال دینا چاہیں، روپے پیسے دینا چاہیں تو یہ بھی دے سکتے ہیں. یا اتنی قیمت کی کوئی اور ضرورت کی چیز جس کو فقیر اور ضرورت مند کو جس کی ضرورت ہے وہ آپ اتنی قیمت کی دینا چاہیں تو بھی ادا کر سکتے ہیں. اور مفتی صاحب کی بولے ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پورے مہینے میں میرے جو 3 روزے چلے گئے میں 3 روزے نہیں رکھ سکا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پورا رمضان کا مہینہ معاذ اللہ روزہ نہیں رکھتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے تو روزہ رکھا نہیں اس لیے اب بھلے وہ مالک نصاب ہے لیکن ان پر فطرہ واجب نہیں ہے.
تو کیا ایسا سوچنا درست ہے؟ یہ بالکل غلط خیال کے اور غلط تصور کے. شریعت نے روزوں پر صدقہ فطر کا دار و مدار نہیں رکھا گیا. یہ الگ بات ہے کہ روزوں میں اگر کمی رہتی ہے تو صدقہ فطر کے ذریعہ وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ پایا یا کسی نے جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھا گیا، پھر بھی اگر اس کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہے تو عید الفطر کی جو صبح صادق ہے، اس کے رات جو آتی ہے اور صبح صادق کا جو وقت ہے، اس کے بعد اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال رہتا ہے تو اس پر صدقہ فطر دینا یہ واجب اور ضروری ہوتا ہے. ہاں، یہاں پر ایک چیز کی وضاحت میں یہ کر دوں کہ عید ہی کے دن صدقہ فطر دینا یہ واجب نہیں ہے. اگر آپ عید سے پہلے بھی اور رمضان کے دنوں میں بھی دینا چاہتے ہیں تو ادا کر سکتے ہیں، آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. اچھا، اب آپ سے یہی سوال کرنے والا تھا کہ اس کا وقت کیا ہے، کہ رمضان سے پہلے اگر کوئی ادا کر دے تو، یا رمضان کے درمیان ادا کرے تو، یا پھر رمضان کے بعد، یا پھر عید کے دن ادا کریں، یا عید کے خطبے کے بعد ادا کریں، یا پھر رمضان کا مہینہ گزر جائے، عید کا دن بھی گزر جائے، بلکہ 5-6 دن اوپر ہو جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو کیا اس کے بعد بھی ادا کریں گے؟ اس کا جو صحیح وقت ہے وہ برائے کرم آپ رہنمائی فرمائے اس کے حوالے. ویسے کتابوں میں یہی بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں بھی، کہ بہتر تو یہی ہے کہ عید کی نماز کے لیے آپ جائیں تو عید کی نماز سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر دیں. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ رمضان کے دنوں میں، جیسے ابھی جو ایام چل رہے ہیں، ان دنوں میں بھی اگر آپ صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں تو ادا کر سکتے ہیں. بلکہ چونکہ ابھی ضرورت زیادہ ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو حاجت بھی ہے، لہذا ابھی ہی آپ صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں تو اچھا ہے، تاکہ فقیر اور ضرورت مند مسلمان بھائی اپنی ضرورتوں کو پوری کر لے. اب رہا یہ سوال کہ اگر کسی نے ابھی رمضان کے دنوں میں بھی ادا نہیں کیا، عید الفطر کو بھی ادا نہیں کیا، تو اب بعد کے جو دن ہے عید الفطر کے بعد، اب کیا اس کو صدقہ فطر دینا ہے؟ تو اس کے تعلق سے حکم یہی ہے کہ اس کے بعد بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. ایسا نہیں کہ عید کا دن گزر گیا تو اب صدقہ فطر کی ادائیگی واجب نہیں ہے. عید کے دن کے بعد بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب اور ضروری ہے. جب بھی آپ دیں گے تو آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن جلدی ادا کر دیں تاکہ فقیروں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آپ کا جو صدقہ فطر ہے وہ بھی ادا ہو جائے، آپ بری ذمہ ہو جائیں. جی مفتی صاحب قبلہ، آپ سے ایک سوال اور ہے کہ آپ نے ابھی مقدار جو بیان کی کھجور کی، منقع کی، اس کے متعلق شاید چیٹنگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے 3 کلو 84 گرام ایسے کچھ آپ نے بتایا، تو برائے کرم پھر سے آپ اس کی وضاحت، ہاں پھر سے آپ 4 اس کی کلو وضاحت 94 گرام 4 ہاں 4 کلو کلو 94 گرام یہ جی کھجور جی اور جو اور کشمش، یہ جی 3 جی چیزیں ہیں. اس میں سے آپ جو بھی ادا کرنا چاہیں یا ان کی قیمت دینا چاہیں تو 4 کلو 94 گرام یہ ہے اچھا، اس کی. یہ گیہوں ہے، جو ہے، منقع ہے، کشمش، کھجور وغیرہ جو ہے، اس کے علاوہ بھی ہے اور بھی غلے جیسے چاول ہے، دھان وغیرہ، جی تو کیا اس کے ذریعے بھی وہ فطرہ ادا کر سکتا ہے؟ جی، دونوں چیز کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. 4 جی کلو 94 گرام کھجور اور کشمش، اور یہ جو کھجور، کشمش اور جو، یہ 3 جی چیزیں ہیں. اگر یہ دینا چاہتے ہیں یا ان کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو 4 کلو اور 94 گرام یہ ہے. اور اگر گیہوں آپ دینا چاہتے ہیں یا گیہوں کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں تو 2 کلو 47 گرام 47 یہ گیہوں کا نصاب ہے. اس کے اعتبار سے آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے. اور دوسری جو بات ہے اس کی بھی وضاحت میں نے پہلے کر دی کہ یہی چیزیں اگر آپ ان کے بدلے میں کوئی اور چیز دینا چاہتے ہیں، جیسے کوئی اور غلہ کے چاول کے، یا کوئی اور غلہ دینا چاہتے ہیں، یا کوئی اور سامان دینا چاہتے ہیں، تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. کہ ان کی جو قیمت ہوگی اتنی قیمت آپ کو ادا کرنا پڑے گا.
جیسے 2 کلو 47 گرام گیہوں کی جو قیمت ہے اتنی قیمت کا کوئی اور سامان آپ دیتے گے تو ایک مسلمان بھائی کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ ویسے 4 کلو 94 گرام کھجور کی جو قیمت ہے، جو کھجور آپ اپنے یہاں پر کھاتے ہیں اس کی جو قیمت ہے اس قیمت کا کوئی سامان خرید کر کے آپ فقیر کو مالک بنا دے، فقیر کے قبضے میں دے دے تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ جی جی، بہت خوب مفتی صاحب قبلہ۔ ایک اور سوال آپ سے ہے کہ ایک شخص ہے جو یو کے میں رہتے ہیں اور اس کی اولاد ہے جو ہندوستان میں ہے، تو وہ اپنا اور اپنی اولاد کا جو فطرہ ہوگا وہ کس حساب سے ادا کرے گا؟ آدمی جس جگہ پر گئے اسی کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا گئے۔ جیسے مثال کے طور پر اولاد اگر یو کے میں گئے اور والدین یہاں پر گئے، اب اگر اولاد کا فطرہ یہاں ہندوستان میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو یو کے میں جو اس کے فطرے کی رقم مقرر ہو، جو بھی صدقہ فطر وہاں کے اعتبار سے جو نکلتا گیا، وہاں کے اعتبار سے جو بنتا گیا، وہ صدقہ فطر یہاں پر ادا کرنا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ وہاں پر پاؤنڈ کے اعتبار سے 10 پاؤنڈ بنتے گئے، ایک ایگزامپل اور مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، یا 5 پاؤنڈ بنتے گئے، تو اب یہاں ہندوستان میں 5 پاؤنڈ یا تو ادا کریں یا 5 پاؤنڈ کی جو قیمت اور اس کی جو مالیت ہو وہ قیمت ادا کریں گے۔ ہندوستانی کرنسی کے اعتبار سے جو 5 پاؤنڈ کی قیمت بنتی ہو وہ ادا کریں گے۔ تو یہ ایک میں نے ایگزامپل دے دیا کہ 5 پاؤنڈ اگر گئے مثال کے طور پر تو یہاں اسی کے اعتبار سے ادا کرنا گئے، چونکہ اولاد وہاں پر گئے، بیٹا وہاں گئے اور اسی کی طرف سے آپ کو ادا کرنا گئے، تو جس جگہ پر وہ گئے اسی جگہ کا لحاظ کیا جائے گا اور اسی جگہ کے اعتبار سے صدقہ فطر کو ادا کرنا گئے۔ ویسے ہی ہندوستان میں اگر کوئی گئے اور اس کا صدقہ فطر یو کے میں آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہندوستان کے اعتبار سے جو صدقہ فطر بنتا ہو اتنا ہی وہاں پر ادا کیا جائے گا۔ تو جس جگہ پر آدمی گئے، جس جگہ پر وہ مسلمان گئے جس کا صدقہ فطر ادا کرنا گئے، اس جگہ کا لحاظ کیا جائے گا، نہ کہ اس جگہ کا جس جگہ پر صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے صدقہ فطر ادا کیا اور بعد میں اس کو پتا چلا کہ میں نے جس کو صدقہ فطر ادا کیا، ابھی عید کی نماز بھی نہیں ہوئی بلکہ ابھی عید کا دن بھی نہیں آیا، اور اس کو پتا چلا کہ میں نے جس کو صدقہ فطر دیا ہے وہ مالک نصاب ہے، یعنی وہ فطرہ کا مستحق نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ صدقہ فطر جب اس نے ادا کیا، جب اس نے صدقہ فطر دیا، اس وقت کی پوزیشن کیا تھی یہ دیکھا جائے گا۔ اگر جو صدقہ فطر لینے والا گئے اس نے اپنے آپ کو فقیر ظاہر کیا، اپنے آپ کو صدقہ فطر کا حقدار ظاہر کیا، اور اس نے بھی یہی سمجھا کہ یہ فقیر گئے صدقہ فطر لینے کا حقدار گئے، یہی اس نے سمجھا، اور غالب گمان اس کے ذہن میں بھی یہی ہوا کہ وہ صدقہ فطر لینے کا حقدار گئے۔ اب ایسی کنڈیشن میں اگر اس نے صدقہ فطر اس کو ادا کر دیا تو، اور بعد میں پھر پتا چلا کہ وہ تو صدقہ فطر لینے کا حقدار ہی نہیں تھا، تو اس مسلمان کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، کیونکہ دیتے وقت پوزیشن یہ تھی کہ اس نے فقیر سمجھ کر کے لیا اور سامنے والے نے بھی اپنے آپ کو فقیر ظاہر کیا۔ اور اگر دیتے وقت صدقہ فطر جس نے دیا گیا اس کو کچھ ڈاؤٹ تھا، اس کو کچھ شک تھا کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں، یا اس نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی، سامنے والے نے کچھ بتایا بھی نہیں، اس نے اپنے طور پر ادا کر دیا بغیر تحقیق کے، تو ایسی صورت میں اگر وہ صدقہ فطر لینے کا حقدار نہیں تھا، بعد میں یہ پتا چلا، تو اب وہ صدقہ فطر اس کا ادا نہیں ہوگا۔ تو دیتے وقت کی پوزیشن کیا گئے اس کا اعتبار ہوگا۔ اگر اس کا غالب گمان تھا کہ یہ حقدار کے اور وہی سمجھ کر کے اس نے دیا
تو بعد میں اگرچہ وہ حقدار نہ ہو اور یہ پتہ چلے کہ وہ حقدار نہیں ہے تب بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی تحقیق نہیں کی، غالب گمان بھی نہیں تھا، ویسے ہی اس نے ادا کر دیا اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ صدقہ فطر لینے کا وہ حقدار ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب دوبارہ صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اور مفتی صاحب قبلہ آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایک شخص کا فطرہ ایک ہی شخص کو دے سکتے ہیں یا پھر اس کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں یا پھر پورے گھر کا فطرہ ایک شخص کو دے سکتے ہیں؟ یہ جو دینے کے متعلق جو رہنمائی ہے برائے کرم وہ فراہم فرمائیں۔ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ صدقہ فطر دینے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ فقیر اور ضرورت مند مسلمان بھائیوں کی مدد ہو اور آپ ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ اب صدقہ فطر کے حوالے سے یہی ہے کہ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک صدقہ فطر آپ الگ الگ آدمیوں کو ادا کریں، لیکن اگر پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو فقیر گئے، وہ جو ضرورت مند گئے، اس کو ایک سے زیادہ صدقہ فطر ادا کریں گے تبھی اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی، ایسی اگر کنڈیشن ہے یا اس کو ایک سے زیادہ صدقہ فطر کی ضرورت ہے تو آپ ایک فقیر کو ایک سے زیادہ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، ایک فقیر کو ایک سے زیادہ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، ویسے ہی ایک صدقہ فطر کو ڈیوائیڈ کر کے 2-3 فقیروں کو بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت کیسی ہے اسی کے اعتبار سے آپ کو ادا کرنا ہے۔ آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فقیروں کی ضرورت پوری ہو جائے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا جو صدقہ فطر ہے وہ حقدار اور ضرورت مند تک پہنچے۔ جی ماشاءاللہ، یہ چونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نا ایک کا فطرہ ایک ہی کو دے سکتے ہیں، ڈیوائڈ نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ غلط خیالات ان کے ذہنوں میں تھا جو الحمدللہ آپ نے بہترین رہنمائی فرمائی اس کے حوالے سے۔ کیا ایک سوال اور بھی ہے آپ سے کہ نماز عید کے وقت جاتے وقت دینا بہتر ہے؟ یہ چونکہ سوال پہلے ہو چکا ہے لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ جاتے وقت دینے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن ان کو کوئی صحیح مستحق نظر نہیں آتا، تو پھر اب وہ کیا کریں؟ بہتر تو وہی ہے کہ عید کے نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اس کی نماز سے پہلے آپ ادا کر دیں، لیکن جیسا آپ نے بتایا کہ اس وقت آپ فقیر کو تلاش کرنا یہ مشکل ہوتا ہے اور آپ صحیح مستحق اور جو صحیح حقدار ہے اس تک صدقہ فطر پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ عید کے دن سے پہلے بھی آپ کے جو رشتہ داروں میں، آپ کے محلے والوں میں جو حقدار ہیں آپ ان تک پہنچا دیں اور ان تک آپ صدقہ فطر کو ادا کر دیں، اس لیے کہ میں نے اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ پہلے اگر آپ ادا کر دیتے ہیں تو وہ صدقہ فطر کی رقم کے ذریعہ اپنی ضرورتوں کو پہلے ہی پورا کر لیں گے اور عید ہی کے دن ادا کریں گے تو پھر وہ ضرورتیں پوری نہیں کر پائیں گے۔ تو بہتر تو وہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے، اگر آپ کو فقیر مل جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے پہلے بھی ادا کر دیتے ہیں تو یہ اچھا ہے اور تاکہ لوگ اپنی اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیں۔ اچھا، بیوی کا فطرہ شوہر بغیر اجازت کے ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ چونکہ عام طور پر جو عورتوں کا نفقہ ہوتا ہے یعنی ان کا جو بھی خرچہ ہے ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا تو وہ شوہر ہی پر واجب ہوتا ہے اور شوہر ہی کے پر اس کا نفقہ دینا، اس کا خرچہ دینا واجب ہوتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اگر شوہر بغیر اپنی بیوی کی اجازت کے صدقہ فطر بیوی کی طرف سے ادا کر دیتا ہے تب بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بچہ چاند رات کو پیدا ہوا جی تو کیا اس کا بھی فطرہ دیا جائے گا؟ پہلے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ نابالغ بچوں کے پاس اگر خود ان کی ملکیت میں نصاب کے برابر مال موجود ہے
تب تو انہی کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. لیکن اگر نابالغ بچوں کے پاس خود ان کی ملکیت میں نصاب کے برابر مال موجود نہیں گئے تو ایسی صورت میں اب ایک بہت اہم مسئلہ کہ جو مرد خود مالک نصاب گئے اور اس کے پاس نصاب کے برابر مال موجود گئے، ایسے مرد پر خود اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس کے جو نابالغ بچے اور نابالغ بچیاں گئے، یعنی اس کی جو نابالغ اولاد گئے جن کے پاس نصاب کے برابر مال موجود نہیں گئے، ان نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس کو صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، اس سے ناواقف ہوتے ہیں کہ مرد کے پاس نصاب کے برابر مال گئے تو اس کو اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے. ہاں اگر نابالغ اولاد کے پاس صدقہ مال نصاب موجود گئے، نصاب کے برابر مال موجود گئے تو پھر اس کے مال ہی میں سے ادا کیا جائے گا، ورنہ مرد پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا یہ ضروری ہے. تو اگر چاند رات کو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں عید کے دن اب اگر جو مالک نصاب ہوگا اس بچی کی یا اس بچے کی طرف سے بھی اس کے باپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہوگا. اچھا، اس ٹاپک سے ہٹ کر ایک سوال آیا ہے چیٹنگ میں، تو اس کے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی، عید کی نماز جماعت کے ساتھ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے تعلق سے پوری وضاحت کر دی گئی ہے اور ایک ویڈیو بھی شائع کر دیا گیا ہے. جو بھی مسلمان بھائی پوچھنے والے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ IWM چینل پر جائیں اور وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ لیں تو تفصیل آپ کو معلوم ہو جائے گی. عام مکمل حالات وضاحت میں کے ساتھ. جی بالکل مکمل وضاحت اس میں کر دی گئی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے صحیح ہونے کے جو شرائط ہے وہ گھر میں 4-5 افراد 2-4-10 افراد مل کر کے پڑھیں گے تو وہ شرائط عموماً نہیں پائے جائیں گے. اب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے عید کی نماز کے صحیح ہونے کی جو شرطیں ہیں اگر وہی نہیں پائی جاتی کہ تو آپ کی عید کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. تو جب عید کی نماز صحیح نہیں ہوگی تو آپ کے ادا کرنے کا کوئی فائدہ اور مطلب نہیں ہے. تو عموماً ایسا ہوگا کہ آپ گھر میں پڑھیں گے تو اس طرح 4-5 افراد مل کر کے اگر پڑھیں گے تو عید کی نماز کے شرائط جو ہیں ان میں سے کچھ شرطیں نہیں پائی جائے گی. جب شرطیں نہیں پائی جائے گی تو نماز ہی صحیح نہیں ہوگی. لہذا عام طور پر تو حکم یہی ہے کہ گھروں میں 2-4-5 افراد مل کر کے عید کی نماز قائم نہیں کر سکتے کہ اور کریں گے تب بھی ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی. جی مفتی صاحب قبلہ، میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم وہ ویڈیو جس کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے برائے کرم وہ IWM چینل پر دیکھ لیں، جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ مفتی صاحب قبلہ نے جوابات دیے ہیں. جی مفتی صاحب قبلہ، ایک سوال آپ سے اور ہے، کیا صدقہ فطر کی رقم مسجد، ہسپتال اور روڈ کی مرمت میں، اس کی تعمیر میں کیا لگا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں؟ اصل تو صدقہ فطر کا جو حقدار ہے وہ فقیر ہے، فقیر ہی کو صدقہ فطر کی رقم ادا کرنی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا نیک کام ہے جس میں زکوٰۃ کا حیلہ کر کے آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کا حیلہ کر کے، جیسے دارالعلوم میں مدرسوں میں زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں حیلہ کر کے اس کا استعمال ہوتا ہے، ویسے نیک کام میں جس میں آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس میں آپ صدقہ فطر کی رقم بھی دے سکتے ہیں. ہاں جو نیک کام ایسا ہے کہ بغیر زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم کے اس کا جو للہ رقم جو آتی ہے لوگ دیتے ہیں کہ اس کے ذریعہ اس کا انتظام ہو سکتا ہے کہ اور اس کا کام چل سکتا ہے، اس کا جو بھی خرچ اس کے جو بھی ہوتے ہیں کہ وہ نکل سکتے ہیں کہ تو ایسے نیک کام کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم کا حیلہ کرنے کی اجازت
نہیں گئے۔ تو آپ نے جو مسجد کا ذکر کیا گیا، اگر مسجد میں للہ رقم کے ذریعہ اس کا جو بھی خرچ گئے، اس کا جو بھی انتظام گئے، وہ سب ہو جاتا گیا، اس کا خرچ نکل جاتا گیا، تو پھر صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم کا حیلہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور مسجد میں حیلے کے بعد استعمال کرنا یہ منع ہی ہوگا، اس کے لیے حیلہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی آپ نے ہسپتال کا ذکر کیا اور روڈ کا ذکر کیا گیا، روڈ بنانے کا، تو اس میں بھی وہی ہے کہ للہ رقم، روڈ میں تو اجازت نہیں ہوگی، روڈ کے کام میں تو آپ صدقہ فطر کی رقم استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ہسپتال میں آپ ڈائریکٹ کسی فقیر اور ضرورت مند کے قبضے میں صدقہ فطر کی رقم دینا چاہتے ہیں تو وہ اجازت گئے، لیکن آپ ہسپتال کے جو کام کرنے والے ہیں، ہسپتال میں جو انتظام کرنے والے ہیں، جو منتظمین ہیں اس کے، ان کو اگر صدقہ فطر کی رقم دینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی منع ہی ہوگا، اس لیے کہ اس میں ہسپتال جو ہوتا ہے اس میں بھی فیس کے ذریعہ اس کا جو کام کاج ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور ساتھ میں اس میں جو بھی انتظام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے الگ سے رقم موجود ہوتی ہے، الگ سے رقم آ جاتی ہے۔ تو ایسے ذہن میں رکھا جائے کہ جو بھی نیک کام کے جس میں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس میں آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور جس میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں اس میں صدقہ فطر کی ادائیگی بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے چیٹ میں کہ وہ پردیش میں ہے اور وہ جہاں پر ہے وہاں پر پتہ ہی نہیں چلتا کہ صدقہ فطر کی رقم کیا ہے، تو اگر وہ نکالنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے نکالیں؟ ان کو یہ تو پتا ہوگا نا 1 کلو گیہوں کی قیمت وہاں کتنی ہے، یہ تو جانتے ہوں گے، اتنا تو ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ 1 کلو گیہوں کی قیمت اتنی ہمارے یہاں گئے، تو اس کے اعتبار سے وہ دیکھ لیں 2 کلو 47 گرام گیہوں کی جتنی بھی قیمت بنتی ہے وہ شمار کر لیں، اس کا حساب کر لیں، اس کے اعتبار سے ان کو ادا کر دینا گے۔ یا اگر کھجور کے ذریعے ادا کرنا چاہتے ہیں تو 4 کلو 94 گرام 94 گرامز کی جو قیمت وہاں پر جتنی بنتی ہو اس کا حساب کر کے وہ صدقہ فطر ادا کر لیں۔ تو یہ قیمتیں تو معلوم ہو جاتی ہے، کھجور کی قیمت کیا ہے، آدمی خود خرید کر کے لاتے بھی ہیں، اپنے یہاں پر کھاتے بھی ہیں، کھجور کے، گیہوں کے وغیرہ، تو ان کی قیمتیں معلوم کر لیں اور حساب جو بیان کیا گیا اس کے اعتبار سے شمار کر کے صدقہ فطر ادا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب قبلہ بہت بہت شکریہ، الحمدللہ آپ نے بہت اچھے تسلی بخش جوابات عنایت فرمائے، رب تبارک و تعالی آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے، افطاری کا وقت ہونے جا رہا ہے، دعا فرما دیں تاکہ رب تبارک و تعالی رمضان میں جو جہاں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں زکوٰۃ و صدقات و خیرات کے ذریعے، جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو عذر کی وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اور رمضان میں جو جہاں اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامجد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو بھی دین کے مسائل اور دین کے احکام یہاں پر ہم نے سنے بیان کیے، ان تمام کو ذہنوں میں اچھی طریقے سے محفوظ کرنے، ان کے مطابق عمل کرنے اور دوسروں تک ان کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ان سب پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام مسلمانوں کو کی جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔